واقعہ یہ ہے کہ میرے باطن ذات کو صرف ایک آدمی جانتا ہے، اس کا نام ہے سید سلیم جعفری، اگرچہ وہ سنی ہے۔ خواتین و حضرات، بھائی جون کے بارے میں صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی محترم، بہت ہی بلند پایہ شاعر جناب مجروح سلطان پوری ان کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ یہ بدبخت شاعروں کا شاعر ہے۔ شاعری، منطق اور فلسفے کی دنیا میں اپنی الگ اور نمایاں پہچان رکھنے والے جان ایلیا 14 دسمبر 1931 کو بھارت کے صوبے اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ مراد آباد کے علاقے امروہہ میں پیدا ہوئے۔ جان ایلیا کا اصل نام سید سبط اصغر نقوی تھا۔ ان کا تعلق امروہہ کے سادات گھرانے سے تھا۔ ان کے والد سید شفیق ایلیا ماہر علم نجوم و فلکیات تھے۔ جان ایلیا کی ابتدائی تعلیم امروہہ میں قائم مدرسے سید المدارس میں ہوئی، جو دارالعلوم دیوبند سے منسلک تھا۔ وہ معروف شاعر رئیس امروہوی اور نامور مفکر و دانشور سید محمد تقی کے چھوٹے بھائی تھے۔ جان ایلیا 1957 میں پاکستان آئے۔ بہت پڑھے لکھے لوگ تھے، باپ بھی ان کے بہت پڑھے لکھے تھے، علامہ شفیق حسن ایلیا۔ ان کی والدہ کا نام نرجس خاتون تھا، اور یہ دوست تھی مولانا محمد علی جوہر کی جو اماں تھیں، بی اماں جو کہلاتی تھیں، ان کا تعلق سادات امروہہ سے تھا۔ تو یہ لوگ آپس میں لوگ خانوادہ ہی پورا مطلب جو تھا وہ علم و ادب کا گہوارہ تھا۔ جان ایلیا اردو، عربی، فارسی، سنسکرت، عبرانی اور انگلش سمیت کئی زبانوں کے ماہر تھے، جبکہ منطق، فلسفہ، نفسیات اور علم فلکیات میں بھی کمال مہارت رکھتے تھے۔ یہ اکیلی یہ نہیں کہ شاعری جب میں نے آپ سے بات، منطق بھی پڑھتے تھے، فلسفہ بھی پڑھتے تھے، تاریخ بھی پڑھتے تھے اور نظریات بھی پڑھتے تھے، تو وہ تو بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ جان ایلیا کو بچپن ہی سے شاعری کا شوق تھا، اور غیر منقسم ہندوستان کے دور ہی میں ان کے اشعار شہرت پانے لگے تھے، اور عام خواتین و حضرات کی زبان پر ان کے اشعار آنے لگے تھے۔ جان کا تعلق امروہہ سے ہے، میں بھی امروہہ کا ہوں، لیکن پیدا پاکستان میں ہوا۔ میری والدہ امروہہ کی تھی، تو وہ کہتی تھی جان کے وہ پارٹیشن سے پہلے یہ شعر کانوں میں آتے تھے، خیال خانہ بربادی نہ کرنا، کبھی ہے جان تم شادی نہ کرنا۔ تو مطلب جان صاحب 9 عمری سے اسی تہذیب کے پروردہ تھے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے درد بدنام تو نہیں ہوگا۔ ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو مجھے آرام تو نہیں ہوگا۔ اگر پاکستان میں شہرت کے حوالے سے بات کی جائے تو ابتدا میں جان ایلیا کی وجہ شہرت سسپنس ڈائجسٹ بنی، جس میں ان کی تحریر پڑھنے کے لیے اہل فہم منتظر و بےقرار رہتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے متعدد ڈائجسٹوں، اخبارات اور رسائل کے لیے بھی لکھا، اور بعض کی ادارت بھی سنبھالی۔ تو وہ سب کی مشترکہ کوشش تھی، انشاء اور سسپینس وغیرہ، تو ان کی مشترکہ کوششیں تھی۔ وہ ایک ہی گھر تھا، وہیں پریس تھا، وہیں دیگر ان کے جو بڑے بھائی تھے وغیرہ تھے، وہ سب وہیں رہتے تھے۔ تو وہ تو مشترکہ کوشش تھی، بھائی جان کی اکیلی۔ جان ایلیا کی شاعری میں ہجر و وصال کا ایک ایسا رنگ ملتا ہے جو موجودہ عہد میں ان کی الگ پہچان بنتا چلا گیا۔ میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال میں کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈالی۔ جان کی شاعری اور شخصیت میں کوئی تضاد نہیں، جیسے وہ عام زندگی میں تھے وہی اثر ان کی شاعری میں واضح طور پر نظر آتا ہے۔ کہ جان صاحب کی شاعری کو جاننے کے لیے 21ویں صدی کے آدمی کو جاننا بہت ضروری ہے۔ شاعری کی بنیاد کن باتوں پر ہے؟ خاص طور سے غزل، ہجر و وصال کے مرحلے ہیں۔ ہجر کا جو تصور اردو شاعری میں رائج رہا ہے، جان صاحب کے ہاں کہ اس سے بالکل ایک نیا راستہ پیدا ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح وصال کے بارے میں ان کی دنیا بالکل الگ ہے۔
زندگی میں تو بھائی ایک طرح کی وجہ انہوں نے بنائی ہوئی تھی اپنی، تو وہی وجہ ان کی شاعری میں بھی موجود ہے، تضاد تو ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ مانا کہ ان کی شاعری زیادہ تر رومانٹک ہے، رومانس سے بھرپور ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کی شاعری بھی وہ جب کرتے ہیں تو اپنے آپ کو منواتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، جو رانائی نگاہوں کے لیے سامان جلوہ ہے، لباس مفلسی میں کتنی بے قیمت نظر آتی، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہاں تو جاذبیت بھی ہے دولت ہی کی پروردہ، یہ لڑکی فاقہ کش ہوتی تو بدصورت نظر آتی۔ بعض شعراء کا کہنا ہے کہ جان ایلیا اس عہد اور صدی کے سب سے بڑے شاعر تھے۔ اگر جاری اور گزشتہ صدی کے 5 بڑے شعراء کا نام لیا جائے تو ان میں ایک نام جان ایلیا کا ضرور آئے گا، لیکن بعض ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جان کو مشاعروں نے خراب کیا۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی؟ شرم تو 2000 صدی قبل مسیح کا ہے، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی آپ؟ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے؟ تمہارا نام کیوں نہیں لیتی؟ 21ویں صدی کے جو اہم شعراء میں اگر آپ 5 نام انتخاب پر رکھیں تو ان میں ایک نام جان ایلیا کا لازمی ہوگا۔ جو تاثر ہے، ان کی جو اثر پذیری ہے، وہ ایسی نفوذ کر چکی ہے اور صلاحیت کر چکی ہے کہ اگلی صدی بھی جان بھائی کی ہے۔ جان صاحب چونکہ نظم کے بڑے شاعر ہیں، بہت بڑے شاعر ہیں، اور ایک علانیہ یہ عاجز صاحب کہ ہم ایک تو مشاعرے شاعر کو خراب کرتے ہیں۔ جان صاحب میں مشاعروں میں وہ بعض اوقات معاف کیجیے گا سطحی باتیں پڑھنے لگتے تھے، لیکن جان کی جو نظمیں ہیں وہ تو لوگوں نے پڑھی بھی نہیں ابھی، کتنی گہری نظمیں ہیں، کتنی معنویت ہے اس پہ کہ اس کو بس سمجھانا مشکل ہے۔ تو جیسے خالد انصاری نے کچھ نظمیں ان کی یکجا کی ہیں، تو وہ ایک فکری شاعر ہیں اور ان کا ایک درد ہے، اس کا درد لیکن ان کا وصال اور ہجر بالکل الگ ہے۔ آج کے انسان کی، آج کے نوجوان کی، آج کی جو لڑکی کا دل دھڑک رہا ہے، آج کے لڑکے کا دل جو دھڑک رہا ہے وہ جان صاحب کے نظر آتا ہے۔ میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے کو سجانے کی تمنا ہے تمہیں، میرے کمرے میں کتابوں کے سوا کچھ نہیں۔ کراچی کے ایک نامور شاعر کا کہنا ہے کہ جان ایلیا نہایت عامیانہ شاعر تھے۔ انہوں نے فون پر بات کرتے ہوئے یہاں تک کہا کہ جان ایلیا شاعری کا لونڈا تھا۔ جب ان سے یہ درخواست کی گئی کہ وہ یہ بات کیمرے کے سامنے کر دیں تو انہوں نے گھبراتے ہوئے کہا کہ میں اتنا پاگل نہیں، اور فون بند کر دیا۔ جب مذکورہ شاعر کی یہی بات ڈاکٹر آفتاب مستر کے سامنے رکھی گئی تو انہوں نے مذکورہ شاعر کو دماغی معائنہ کروانے کا مشورہ دیا۔ علم کیا، علم کی حقیقت کیا، جیسی جس کے گمان میں آئی۔ تو اب بات یہ ہے کہ جو ان کو اس انداز سے ٹریٹ کرتے ہیں ان کی پہلے تو یہ کیونکہ نفسیاتی جو ہے ان کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور خود وہ اپنے اوپر ایک سوالیہ نشان چھوڑ جائے گا جو جان بھائی کے لیے یہ بات کہے گا۔ یعنی کہ چاند پر تھوکنے سے چاند کے اوپر تو تھوک نہیں جاتا، وہ آپ کو معلوم ہے۔ تو جان بھائی کے لیے کوئی یہ جملہ دے کے سستی شہرت تو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ سستی شہرت کا جو بھوت ہے وہ تھوڑے دن میں اتر بھی جاتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں جان بھائی کے لیے اس قسم کا جملہ بھی استعمال کرنا میں سمجھتا ہوں کہ ادبی شریعت کی کافرانہ روش ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ جان ایلیا ایک عام سے شاعر ہے، لیکن ان کی شاعری میں انفرادیت ہے۔ میں حرام اور حلال کے معیاروں کو توڑ دینا چاہتا تھا، مگر میں ہار گیا۔
یہ وہ معاشرہ نہیں ہے، یہ افلاطون کا معاشرہ نہیں ہے، یہ لیکرگس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ مارکس آریلس کا معاشرہ نہیں ہے، یہ بونو کا معاشرہ ہے۔ میں بونا شاعر ہوں جسے بہترین سامعین ملے ہیں۔ پاکستان میں خاص طور سے کراچی کے بعد نامور شعراء جان ایلیا کو ایک عام سا شاعر سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں جان ایلیا ایک سطحی شاعر تھے اور سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے مشاعروں میں غیر مہذب حرکات کیا کرتے تھے۔ تم ہمارے چھوٹے بھائی ہو، ہم تمہارے حکم سن رہے ہیں، تم بھی ہماری بات مانو، ہم تو پڑھا نہیں جا رہے۔ بہرحال چلو اچھا بے دلی کیا یوں جلا دے بے دلی یار سن لو شیخ، ہم فقیر آدمی ہیں، غریب آدمی ہیں، سلیم جعفری میں نواز دیتا ہے تو ہم آ جاتے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم شاعر ہی نہیں ہیں۔ شیخ سنو، بات بھی تیرے جانے جہاں دل میں رہا عجب سما۔ میں ان کے بہت قریب رہا، میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، ان کی میں بڑی عزت بھی کرتا ہوں، لیکن ان کی شاعری سے میں نہ کبھی اس وقت اتنا متاثر ہوا تھا اور نہ آج ہوں۔ اقبال کے بارے میں اس طرح کا سوال اٹھایا جا سکتا ہے تو پھر جان ایلیا وغیرہ اس میں کہاں آتے ہیں؟ کون سا فلسفہ ہے؟ خود انہوں نے تراشا تھا کیا کوئی فلسفہ؟ لوگوں کو خوش کرنے والی ادائیں، لوگوں کو خوش کرنے والی شاعری۔ لیکن بعض کا خیال ہے کہ جان ایلیا کراچی، اردو ادب اور امروہہ کی پہچان تھے۔ جان ایلیا ہمارے اکابر میں اور پیش روؤں میں ایسا نام ہے جو نہ صرف کراچی کی پہچان ہے، وہ امروہہ کی بھی پہچان، اور وہ اب اردو ادب کی ایک ایسی پہچان بن چکی ہے کہ حسن کو حسن بنانے میں میرا ہاتھ بھی ہے، آپ مجھ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، جو قابل اجمیری نے کہا تھا وہ لگتا ہے کہ جان بھائی کے لیے شعر تھا۔ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ سخنور چیز کیا ہے، وہ سخنگو کون ہے، جو ہو کافر میر کا اور منکر یک جون ہے۔ کچھ نوجوان پنجاب میں ایسے غزلیں لکھتے ہیں کہ وہ جان کا لب و لہجہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جان بڑے شاعر نہیں ہیں تو اس کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے، وقت خود جواب دیتا ہے۔ میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، میں تمہارے ہر خط کو لوہے دل سمجھتا ہوں، لوہے دل جلا دوں کیا، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، جو بھی سطر ہے ان کی کہکشاں ہے رشتوں کی، کہکشاں لٹا دوں کیا۔ جان ایلیا موجودہ عہد کے ان شعراء میں شامل ہیں کہ جن کی غزلوں اور نظموں کو گایا نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود ان کی شہرت آسمان تک پہنچی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جان ایلیا عصر حاضر کے نوجوانوں میں بہت زیادہ پذیرائی رکھتے ہیں۔ ہاں، بہت ظاہر خوبی ہوگی جو اتنا لوگ انہیں پسند کرتے تھے، اور بلکہ ان کے انتقال کے بعد بھی یعنی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی مقبولیت میں کوئی کمی آئی ہے، بلکہ شاید اضافہ ہوا ہے۔ ان کو نہیں گایا گیا لیکن وہ اس کے محتاج نہیں تھے۔ فیض صاحب کو گایا گیا بہت، ناصر کاظمی کو بہت گایا گیا، قابل اجمیری کو گایا گیا، اور یقیناً حمایت علی شاعر کو گایا گیا، تو جان بھائی کو اس بات کی کبھی تمنا بھی نہیں رہی، اور وہ ان چیزوں سے ماورا تھے۔ یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں مروت میں، یہ کچھ آسان تو نہیں ہے کہ ہم روٹتے اب بھی ہیں اور وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، وہ جو تعمیر ہونے والی تھی، لگ گئی آگ اس عمارت میں۔ آج بہت سے نوجوان شعراء جان ایلیا کو اپنا آئیڈیل شاعر مانتے ہیں، بعض جان جیسا شاعر بننے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن جان جیسی زندگی گزارنا بلکہ اس زندگی کو اپنے اوپر طاری کرنا آسان بات نہیں، لہذا جان جیسی شاعری بہت مشکل نظر آتی ہے۔ آپ کی جب تک شاعری آپ کی شخصیت سے میچ نہیں کرے گی تو وہ اوپر سے اوڑا ہوا ایک کمبل نظر آئے گا اور وہ ذرا سی ہوا سے اڑ جاتا ہے۔ جان بھائی کی جو شخصیت تھی، ان کا جو شاعری سے
ان کا انطباق ہوتا ہے ان کی اپنی شاعری اور شخصیت کا، وہ تو ان کی اسکن تھی، اور اسکن جو ہے وہ نہیں اڑتی. تو اب جو کوئی ان کا طرح بننا چاہتا ہے تو وہ ان تجربات سے گزرتا نہیں ہے. فیشن میں کوئی بنے، بہت سارے لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ ان کا نام جوڑ کے کوشش کی کہ کہیں پہنچ جائیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جو سچائی ہے وہ کبھی چھپتی نہیں ہے، اور جو ملمہ کاری ہے اس کا جھول اور اس کا جو چڑھایا ہوا پانی ہوتا ہے سونے کا پیتل پر، وہ تھوڑے دن میں ظاہر ہو جاتا ہے. جوش ملیح آبادی کی اس تحریک کے باوجود کہ غزل کسی کام کی نہیں ہے، دیکھیے غزل لکھنے والے بے انتہا شاعر ہیں. ان میں چند ہی ہیں جن کا اپنا راستہ ہے. اس واسطے تو جان صاحب نے اصل میں زندگی چونکہ گزاری انہوں نے ایسی ہے، انہوں نے اپنے اوپر سوار کیا اس کو. میں ایسے لاتعداد شاعروں کے نام لے سکتا ہوں جن کے یہاں ایک ظاہری زندگی ہے، عشق کو وہ جانتے نہیں، عشق کا بھی شاید انہوں نے کیا بھی نہ ہو اور وہ اس سے گزر کے نہیں آئے. جان صاحب جو ہیں وہ جو کہتے ہیں نا کہ جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے. میں نے کم شاعر دیکھے ہیں جنہوں نے زندگی کو اوڑھ لیا ہے. حضرات، عجیب انداز میں شعر کہے جاتے ہیں، تجربات کی وادی میں جب تک انسان سینے کے بل نہ چل لے تب تک وہ جون ایلیا نہیں بن سکتا. اس کی امید نیاز کا ہم سے یہ مانگ تھا کہ آپ عمر گزار دیجیے، عمر گزار دی گئی. جان آج کے دور کا ایک ایسا شاعر ہے کہ پبلشر کا جان کے مجموعے چھاپے بغیر گزارا نہیں. جس طرح ماضی میں پروین شاکر، احمد فراز اور فیض احمد فیض پبلشر کی مجبوری تھے، اسی طرح آج جان ایلیا پبلشر کی مجبوری بنے ہوئے ہیں. کسی نے کہا تھا میں آپ کا مجموعہ چھپاؤں گا، میں کہا نہیں، تو میں نے 5 برس لگائے اپنا مجموعہ چھپانے. 5 برس اگر سرین جعفری نہ ہوتا تو میں آپ مجھے نہ جانتے. جو کام پبلشر کر رہا ہے آج کل وہ ادب کا کام تو شاید یقیناً اس میں سے نکل کر آ جائے گا اس کے بائی پروڈکٹ کے طور پر. تو حب علی میں اگر کوئی کام کر رہا ہے تو الگ بات ہے، لیکن اس میں حب علی ذرا کم ہوتی ہے. اور جان اصل میں ہر پبلشر کا اب ایک مجبوری کا معاملہ ہو گیا ہے. جیسے پروین شاکر مجبوری تھی یا فیض اور فراز، اب جان بھی مجبوری ہے. یارو کچھ تو ہار سناؤ اس کی قیامت باہوں کا، وہ جو سمٹتے ہوں گے ان میں وہ تو مر جاتے ہوں گے. جان ایلیا سوشلسٹ و کمیونسٹ نظریات سے متاثر تھے اور انسانوں کو برابری کی بنیاد پر حقوق دینے کے قائل تھے. یہی وجہ ہے کہ ان کی نجی زندگی میں بہت سادگی اور بھول پن نظر آتا ہے. تاہم وہ ایک غیر منظم شخص تھے جس کے اثرات ان کی نجی زندگی میں بھی نظر آتے ہیں. ان کی اپنی بھتیجی اور رئیس امروہی کی بیٹی نے جان ایلیا کی غیر منظم زندگی کے بارے میں چچا جان کے نام سے کتاب لکھی ہے، جس میں انہوں نے جان ایلیا کی غیر منظم زندگی کے بارے میں متعدد اشارے کیے ہیں. دیکھیے ان کے ہاں اگر ہم یہ اس طرح دیکھیں ان کو، ان کی آئیڈیالوجی، ان کے نظریات کی جب چھان بین ہوگی کیا آیا سوشلزم یا کمیونزم ان کیا ہے، دیکھیے وہ خدا کے قریب بھی ہیں، خدا سے منکر بھی ہیں. یعنی میں نے خود ان کو دیکھا ہے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور کبھی وہ سوالات کھڑے کر دیتے ہیں. شریف بات وہی ہے غالب والا بے چین ذہن کہ وہ قرار نہیں ہے، استقرار نہیں ہے، وہ محور ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیے جان صاحب کی اگر زندگی کو پڑھا جائے، شخصیت کو، تو یہ زندگی میں ان کی بڑی گڑبڑ ہے. مطلب اور یہ ٹاپک ہے کہ آیا اچھا شاعر جو ہے یہ ضروری ہے کہ وہ مرتب اور ایک مربوط زندگی گزارے. جان صاحب کی بہت بے ترتیب زندگی تھی. جو ان کی بھتیجی ہیں رئیس امروہی کی بیٹی شاہانہ، انہوں نے کتاب لکھی چچا جان. پڑھ لیجیے کتنے بے ترتیب آدمی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کیا رات کو 2 بجے ممکن ہے وہ درخت کے نیچے اپنے، ان کا دالان بہت بڑا تھا، وہاں بیٹھے ہیں لباس اتار کے بیٹھے ہیں. ایک عجیب طرح کی زندگی. ان کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاتا کہ وہ سبزی خریدنے جا رہے ہیں یا باہر شاپنگ کرنے جا رہے ہیں. نہیں، وہ بالکل ایک دوسری دنیا کے آدمی ہیں. تو اس روایتی طرز کو قبول نہیں کرتے. وہ جو دور تھا 50 کی سے جو اس نصف صدی کا جو تھا، پہلی نصف صدی کا، اس میں جتنے بھی نوجوان تھے ان کا بیشتر حصہ جو تھا وہ سوشلسٹ انقلاب سے بہت زیادہ متاثر تھا، مطلب بلا تفریق. تو وہ بھی ان میں سے ایک تھے کہ جو یقیناً طور پہ بہت متاثر تھے.
نہیں، منظم تو نام کو نہیں تھی، منظم نام کو نہیں تھی، وہ کوئی چیز اپنی بہت زیادہ سنبھال کے رکھتے نہیں تھے، رکھتے تھے یہ نہیں کہ بالکل ہی کوئی پھینک دیتے تھے، بلکہ ان کے اندر بہت زیادہ اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہیں جم کے نہیں رہ پائے، مطلب ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر رہتے۔ وہ شاہانہ بازی کا اپنا آبزرویشن ہے، چچا بھتیجی کے اپنے تعلقات ہوتے ہیں، بے تکلفی بھی ہوتی ہے، اس میں کوئی تھوڑی سی شکایتی پہلو بھی ہوتا ہے، تو وہ ان کا اپنا ذاتی تجربہ ہے جسے انہوں نے لکھا ہے، اور میرے خیال سے کوئی اس میں ایسی بات نہیں ہے، انہوں نے لکھا اور سچائی سے لکھ دیا۔ نہیں، انہوں نے رکھا اپنی زندگی کو منظم رکھا، ان کی شادی بھی ہوئی اور اچھی بیوی سے ہوئی جو ماشاءاللہ تعلیم یافتہ اور علم و ادب کا گہوارہ تھی، اور اس کے علاوہ ان کے بچے بھی ہوئے ماشاءاللہ سے، وہ ان کا گھر تھا، ان پہ باقاعدہ ان کی جمی جمائی زندگی تھی، سجی سجائی زندگی تھی، وہ کچھ میں اختلافات ہو گئے، ہوتے رہتے ہیں۔ چچا جان کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے ان کی بھتیجی نے، جس کے اندر اچھا خلاف میں تو لازمی بات ہے، گھر میں آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، میاں بیوی میں ہو جاتے ہیں، بچوں میں ماں باپ میں ہو جاتے ہیں اختلافات، اب وہ بھی رہتے تھے، تو وہ اختلاف انہوں نے کچھ وہ جو شو کیا ہے وہ لکھا ہے اس سے متعلق کوٹھی بکنے پر جو ان کا مکان تھا۔ جان ایلیا کی شادی زاہدہ ہنا سے ہوئی اور ان سے بچے بھی ہوئے، لیکن جان ایلیا کی غیر منظم زندگی اور عادات و اطوار کی وجہ سے زاہدہ ہنا سے علیحدگی ہو گئی اور بچوں نے بھی ان سے ترک تعلق کر لیا۔ جان صاحب سے میری شادی یا ان کی شادی مجھ سے، یہ ہمارا اپنا انتخاب تھا، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی کسی نے ہم پر یہ رشتہ تھوپا تھا، اور میں پھر اس نتیجے پہ پہنچی کہ ہم دونوں کا فیصلہ غلط تھا، صرف میرا نہیں ان کا بھی غلط فیصلہ تھا۔ ان کو ایک ایسی بیوی چاہیے تھی جو ان کا گھر رکھے اور ان کے گھر کا چولہا جلتا رہے، بس یہ ہے کہ نہیں بنی۔ اپنی زندگی کے آخری برسوں میں، خاص طور پر آخری 5 برسوں میں، وہ سب سے الگ تھلگ ہو کر اپنے ایک قریبی رشتہ دار علی کرار نقوی کے گھر جا بسے۔ اور میرا گھر، میری بیوی، میرے بچے سب مر گئے، میں تباہ ہو کر آیا ہوں۔ کہ میرے گھر میں 5 سال رہے، ساری دنیا نے ان کو پسند کیا، انہوں نے مجھے پسند کیا، حالانکہ ان کے بھتیجے بھی تھے، ان کے بھانجے بھی تھے، ان کے عورتیں سب تھے، میرے گھر میں آئے، 25,000 میں تک کتابیں تھیں، میرے گھر میں رہے۔ جان ایلیا کی شخصیت کے بارے میں متضاد آراء موجود ہیں۔ زیادہ تر کا خیال ہے کہ ان کی زندگی میں تصنع، بناوٹ اور ملمہ کاری قطعی نہیں تھی، وہ ایک سادہ لوح اور صاف گو انسان تھے۔ ان کی طبیعت میں منافقت نام کو بھی نہیں تھی، وہ جو سب کے سامنے ہوتے تھے وہی سب کی غیر موجودگی میں بھی ہوتے تھے، جبکہ کچھ لوگ اس کے برخلاف رائے رکھتے ہیں۔ جان بھائی اصل میں اپنی ذات میں دو یعنی کہ قطبین کا معاملہ تھا ان کا، کہ وہ اتنے ایکسٹریمسٹ تھے کہ کسی کو چاہا تو اس قدر کہ خود اپنا گلا کاٹ لیں، اور کسی سے نفرت کریں تو اس قدر کہ پھر وہ اپنا بس جو چاہے حشر کر لیں۔ تو جان بھائی شاید اس کو سہار نہیں سکے، اور وہ ان کی شاعری میں جھنجھلاہٹ کے ساتھ کہیں آیا ہے، لیکن ان کے یہاں ایک کسک سی جو نظر آتی ہے وہ نعرہ نہیں ہے، اور وہ ملمہ کاری نہیں ہے، وہ منافق نہیں تھے کم از کم، میں یہ سمجھتا ہوں۔ وہ کسی کو اذیت نہیں دیتے، یہ ضرور ہے ان نے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ شکیر عادل زادہ نے بھی لکھا ہے کہ وہ تصنع ان کے ہاں آتا تھا، کبھی وہ معلوم ہوتا تھا ایکٹنگ کرنے لگے، مشاعرہ پڑھتے پڑھتے سامعین کی طرف پیٹ کر لی اور شعراء کی طرف منہ کر لیا، یہ ان کی باتیں تھیں جو قابل اعتراض۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جان صاحب نے اپنی شہرت کے لیے حرکتیں کی، لیکن اصل باتیں یہ سب محو ہو جاتی ہیں، بات ان کی شعر کی ہے جو باقی رہ جائے گا۔ ان سے زیادہ سادہ اور صاف دل اور سچ بولنے والا انسان شاید کم لوگ ہوں گے، ہیں بہت ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت ان میں سے ایک تھے کہ ان کے ہاں کوئی بناوٹ نہیں تھی۔ ان کے جو انداز ہیں اس پہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید وہ بن کے بولتے تھے، وہ بن کے نہیں بولتے تھے، ان کا ایک قدرتی انداز بالکل یوں ہی تھا، جس طرح کے وہ مشاعروں میں بولتے تھے یا لوگوں میں بیٹھ کے جس طرح سے گفتگو کرتے ہیں۔ یہ ایک اہم سوال ہے کہ جان ایلیا کی شاعری میں کوئی نیا فکر و فلسفہ تھا یا نہیں، اس بارے میں مختلف آراء موجود ہیں۔
ایسی خاص طرز نہیں تھی جو پہلے شعراء میں نہ پائی جاتی ہو یا اس کے بعد نہ پائی جاتی ہو. ایسی کوئی خاص طرز ان کی نہیں ہے، نہ ان کا ایسا کوئی خاص اسلوب ہے. دیکھیے بالکل نیا تو آپ نہیں کہہ سکتے. ان کے انیل کا بہت شیڈ ہے، حسد ان کے آتے ہیں، فانی بھی ان کے آتے ہیں. اگر فانی کا ایک دوسری طرح کی افسردگی ہے تو غالب کو بھی لے آتے ہیں. یہ جو ان کے شعری مجموعوں کے نام ہے نا، لیکن، گما، شاید، یہ وہی سوالیہ استفہامیہ رنگ ہے جو غالب کے نظر آتا ہے. تو یہ کہنا غلط ہے کہ بالکل ایک نئی دنیا انہوں نے دریافت کی ہے، لیکن ان کی دنیا بالکل الگ ہے. اسی دنیا کے قریب رہتے ہوئے ایک نیا جزیرہ ان کے ہے، ایک نیا آہنگ ان کے ہاتھ. ایک ہی حادثہ تو ہے اور یہ عالمگیر تاریخ گیر واقعہ ہے. پوری تاریخ کا متبدل انسانیت کی نیاندرتھل انسان سے لے کر 6000 برس کی تاریخ تک یہ واقعہ ہے کہ ایک ہی حادثہ تو ہے، اور وہ یہ کہ آج تک بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی. عام تاثر ہے کہ جان ایلیا اپنے اوپر کی گئی تنقید برداشت نہیں کرتے تھے، اور جو تنقید کرتا تھا اس پر سخت رد عمل ظاہر کرتے تھے. لیکن بعض افراد اس رائے سے بھی اختلاف رکھتے ہیں. میں شاید ان کے حلقے میں واحد آدمی تھا جو ان پر تنقید بھی کیا کرتا تھا اپنی سمجھ کے مطابق، چاہے وہ غلط ہوتی ہو. اور یہ جو جان ایلیا کا مزاج یہ تھا کہ وہ تنقید بالکل برداشت نہیں کرتے تھے. وہ بجائے اس کے کہ اس اعتراض کو وہ خلوص سے دیانتدارانہ انداز سے کی ہوئی بات سمجھ کے، وہ تو جانی دشمن ہو گئے تھے. یعنی تنقید بھی برداشت کرتے تھے، نرم وہ تھے اور محبت اور پیار سے بات کرتے تھے. بہت ہر ایک سے بانڈے، یہاں کو آ جاؤ بیٹے، اور کیا ہو رہا ہے میاں، بہت دن سے نظر نہیں آئے، بہت دن سے ابا کیا کر رہے ہیں. یہ ان کے آنے کے بعد یہ تھی بات. اور علم و اس کے اوپر بھی، مطلب علم و ادب کے اوپر بھی کافی بات کرتے. میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، میں پہم ہار کر یہ سوچتا ہوں، وہ کیا شے ہے جو ہاری جاتی. وہ سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ میاں عزت ہماری جاتی. بہت اچھا ہے. سید بچہ ہو اور شیخ کے ساتھ. کراچی میں ہونے والے ایک مشاعرے میں جان ایلیا کے ساتھ ایم کیو ایم کے رہنماؤں اور کارکنوں نے بدسلوکی کی اور انہیں زد و کوب کیا. اس سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ جب کراچی میں منعقد ہونے والے ایک عالمی مشاعرے کے دوران ایم کیو ایم کے مقتول رہنما عظیم احمد طارق اسٹیج پر پہنچے تو جان ایلیا ان کے استقبال کے لیے کھڑے نہیں ہوئے، کیونکہ انہیں اپنے بھائی رئیس امروہوی کے قتل کا بہت دکھ تھا اور قتل کا الزام ایم کیو ایم پر تھا. عظیم احمد طارق کا استقبال نہ کرنے کی پاداش میں ایم کیو ایم کے اس وقت کے کارکن اور آج یعنی 2020 کے رکن قومی اسمبلی اسامہ قادری نے ان پر تشدد کیا اور مغلظات بکیں. کہ میرے خیال سے ان کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ اگر ایک قسم کی ہماری اردو کی پہچان بھی ہیں، پھر جو ہندوستان سے جو لوگ یہاں ہجرت کر کے آئے اس میں بہت اہم شخصیت تھے. مجھے یہ تو نہیں پتا کہ واقعہ ہوا کیا تھا، لیکن انہوں نے کیا کہہ دیا. وہ ایک دھان پان سا آدمی بالکل، تو وہ کچھ اگر زبانی کہہ بھی رہا ہے اور جس کی کہ کوئی آواز، میں اس مشاعرے میں موجود تھا تو باہر مائک پہ تو آواز بھی نہیں آئی. وہ تو پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کوئی بات کہہ دی جس پہ یہ رد عمل آ گیا اور ظاہر ہے اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا. نہیں کوئی اختلاف نہیں تھا. وہ مطلب کوئی اس قسم کے سیاسی ایکٹیوسٹ تو تھے ہی نہیں نا. اچھا کوئی پبلک فیگر اس معنوں میں نہیں تھے، سیاسی معنوں میں ویسے بہت بڑی پبلک فیگر تھے بطور شاعر، لیکن انہوں نے کبھی ایم کیو ایم کے یا کسی بھی سیاسی حوالے سے کوئی وہ جو غزل میں جو سیاست کی جاتی تھی اس کے علاوہ براہ راست تو انہوں نے کوئی سیاسی معاملات پہ شاعری کی نہیں. وہ بے خبر تھے ان سے کہ یہ کیا ہے، کون ہے، اور یہ باخبر انسان کہ ہم کیا ہیں، ہماری شخصیت کیا ہے، ہماری اہمیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون ہیں. حسب میں، نسب میں، علم میں، فلسفے میں، منطق میں، تاریخ میں، تہذیب میں، عبرانی زبان میں، عربی زبان میں، انگریزی میں ماسٹر تھے وہ ان تمام چیزوں کے. پورا خانوادہ. تو جب وہ آئے تو بھائی وہ انہوں نے علم و ادب کی عزت اور احترام کرتے ہوئے وہ سنا تعظیم کے لیے نہیں کھڑے ہوئے. اس وقت ان لوگوں کو اس کا علم نہیں تھا کہ کیا چکر ہے. ان کو اپنا ایک لازمی وہ بغاوت پہ وہ لوگ اترے ہوئے تھے. ایک کیفیت جو ایک عرصے سے طاری تھی اس لیے سے وہ تھے باغی تھے، تو وہ نہیں سمجھے ان کو اور ان کے ساتھ بدتمیزی کی گئی، اب تہذیبی کی گئی.
جان ایلیا روایات کے امین اور اپنے ماضی و مٹی سے محبت کرنے والے شخص تھے۔ وہ اکثر اپنی بہن کا ذکر کرتے ہوئے رو دیا کرتے تھے، جبکہ انہوں نے ذہنی طور پر اپنی اہلیہ زائدہ حنا اور بچوں سے بھی کبھی علیحدگی اختیار نہیں کی۔ وہ سب کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے تھے۔ بچوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، بچوں کو اختلافات ہو گئے تھے ان سے، وہ تو یہاں بھی بیٹھ کے بچوں کو ٹیلی فون کرتے تھے اور بہت محبت سے کرتے تھے، جبکہ لازمی بات ہے بچے کیونکہ ان سے خفا تھے اور ان کا تو وہ ان کو مناسب ان کو اس کا جواب نہیں دے پاتے تھے، یا ورنہ ان کا بس نہیں چلتا تھا۔ وہ جب بھی کہتے تھے کہ بھئی میں مل کے رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے والد سے بہت عرصے تک ناراض رہی، اور کیونکہ وہ ہمیں ایز والد وقت نہیں دیتے تھے، وہ ہمیں بہت کم میسر آئے، اور لیکن اب جب میں ریئلائز کرتی ہوں میں مختلف ہوں یا میں انٹلیکچولی ساؤنڈ ہوں، تو میرے خیال میں وہ اس وجہ سے ہوا کہ جب ہمارے رات کو کھانے کی ٹیبل پہ میرے امی ابو موجود ہوتے تھے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست بھی ہوتے تھے، تو کھانے کی ٹیبل پہ جو گفتگو ہوتی تھی وہ ایک بہت علمی گفتگو ہوتی تھی، اس میں سیاست بھی ہوتی تھی، دنیا کی سیاست، دنیا کے مذاہب، شعر و شاعری، ادب۔ تو مجھے پھر خیال آتا ہے کہ ساری جو چیزیں میرے اندر سے آج نکل رہی ہیں وہ میرے بچپن میں میرے والدین کی وجہ سے مجھ میں گئیں، جس کی میں بہت شکر گزار بھی ہوں۔ جان ایلیا کی زندگی آف کورس وہ ایک شاعر تھے اور مختلف شاعر تھے، اور جو شاعر ہوتے ہیں، ادیب ہوتے ہیں، وہ تھوڑے سنکی اور پاگل بھی ہوتے ہیں۔ ان کا اپنا ایک شعر ہے جو کہ ان کی قبر پہ بھی لکھا ہوا ہے۔ یہ شعر ان کی زندگی کو اپنے اندر سمو لیتا ہے۔ میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ جان ایلیا جمہوریت پرست شخص تھے اور ڈکٹیٹرشپ کو ہرگز پسند نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنرل مشرف کے دور میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس کے لیے نامزد کیا گیا تو وہ بیماری کا بہانہ کر کے جنرل مشرف کے ہاتھ سے ایوارڈ لینے اسلام آباد نہیں گئے۔ نہیں، ویسے تو بڑی لوبالی سا انداز تھا ان کا، لیکن بعض چیزوں پہ وہ آؤ بھی جاتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کو پرائڈ آف پرفارمنس ملا، اور اس کا مشرف جو تھے وہ صدر تھے پاکستان کے، جو ظاہر ہے انہیں نہیں پسند تھے، اپنی جو بھی وجوہات تھیں، تو پرائڈ آف پرفارمنس کی جو دینے کی تاریخ تھی ایوان صدر میں دیا جاتا ہے، تو وہاں گئے نہیں، وہ لینے گئے نہیں وہاں ایوان صدر۔ اور دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ اس دن کے اگلے دن اسلام آباد میں ایک مشاعرہ بھی تھا، تو انہوں نے مجھ سے مطلب بہرحال مجھ سے یہ بات کہی ہے کہ میں اس مشاعرے میں اس لیے نہیں گیا کہ لوگ یہ کہیں گے بھئی کل تو تم اتنے بیمار تھے کہ ایوان صدر نہیں آ پائے، اور اب تم مشاعرے میں جانے کے لیے آ گئے دوسرے دن، تو ایسی کیا طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ تو جہاں انہیں اونا ہوتا تھا جس بات پہ، وہاں اوتے بھی تھے۔ مطلب وہ ایک جمہوریت پسند انسان تھے، اور ظاہر ہے مشرف کا دور جو تھا وہ جمہوریت کے حوالے سے کوئی اچھا دور نہیں تھا۔ جان ایلیا کے مذہبی عقائد عام لوگوں سے بہت مختلف تھے۔ وہ اکثر اللہ کے ہونے اور نہ ہونے کے حوالے سے بحث کیا کرتے تھے، تاہم فلسفہ توحید کے قائل تھے، اور اس حوالے سے اکثر دلائل بھی دیا کرتے تھے۔ وہ محرم کی مجالس اور جلوسوں میں باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے۔ وہ فلسفہ توحید کے اوپر بڑی گفتگو کرتے تھے، فلسفہ توحید پہ۔ اچھا کمال یہ ہے کہ جان صاحب ایسے لوگ عجیب لوگ ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے سامنے کچھ ہوتے ہیں لیکن اندر سے کچھ ہوتے ہیں، یعنی ان کو آگ کی عدد سے بڑی کوفت ہوتی تھی۔ کہتے تھے یار یہ جب بھی میں دیکھتا ہوں تو آگ کا جب عدد آتا ہے تو میرے بابا کا، میرے بھائی کا، یہ تمام انتقال وغیرہ اس قسم کی چیزیں آج کو ہوئی ہیں، میری امی کی۔ چنانچہ وہ ان کی اماں جو تھیں ان کا انتقال شاید 8 اگست کو ہوا تھا۔ 8 اگست کو وہ ہمارے یہاں جو ہم نے دیکھا وہ قرآن شریف لے کے اس کی تلاوت کرتے تھے، اور مجھ سے ایک جملہ کہتے تھے، بیٹا اگر میں قرآن شریف نہ پڑھوں، اگر میں تلاوت نہ کروں تو سارا سال میرا خراب ہو جاتا ہے۔ وہ یعنی بظاہر وہ اینٹی بن کے بات کرتے تھے کہ بھئی ثابت کرو خدا کہاں ہے، سمجھے، ثابت کرو میں خدا سمجھا، اس طرح کی۔ لیکن آپ کو حیرت ہوگی ان کا 2 رمضان کو انتقال ہوا ہے، مرنے سے 1 ہفتے پہلے مجھ سے کہنے لگے بیٹا تمہارا کیا خیال ہے، اللہ ہے؟ تو میں نے کہا جان ایلیا سوال کر رہے ہیں اللہ ہے، اور ہم ماشاءاللہ پاکستانی مسلمان لوگ ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے لوگ ہیں، عقیدہ ہے، ایمان ہے، محبت ہے۔ تو میں نے کہا چچا آپ فرمائیے کہ یہ تو آپ نے سوال ایسا کر دیا، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا چکر کیا ہے۔ کہنا نہیں بیٹا
اگر کوئی نہیں ہے تو یہ سوچو کہ اتنا سسٹمیٹک نظام کیسے چل رہا ہے، اتنا کائنات کے اندر منظم یہ نظام کیسے چل رہا ہے. کوئی تو ہے جو اس کی نگہبانی کر رہا ہے. اور اتنے یہ جملے ہیں ان کے مجھ سے انہوں نے خود کہا ہے، مجھے مر کے خدا کو جواب دینا ہے، کہنے لگے کوئی تو ہے کہ جو اس نظام کو چلا رہا ہے، اس کائنات کے سسٹم کے اوپر اس کی نگاہ ہے. ذرہ برابر ملی میٹر بھی سمجھے آپ چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے کہ کس صورت سے کائنات کا سسٹم چلے. تو یقیناً اس کو تلاش کرو کہ وہ کہاں ہے. وہ جملہ کہتے ہیں ملا تو کہتا ہے ہم نے اللہ کو ڈھونڈ لیا. بیٹے ہم تو اللہ کے متلاشی، ہم تلاش کر رہے ہیں اللہ کو. مذہب کو اگر آپ عقائد کی دنیا میں لے لیجیے، کبھی اچھا روشن ذہن جو ہے معاف کیجیے گا، وہ روایتی مذہب ہی ہو ہی نہیں سکتا. وہ جوش ہو یا گانا ہو یا اس کا نام کیا جون صاحب ہو، روایتی مذہب ہی نہیں ہو سکتے. ہاں وہ اپنے عقیدے کے آدمی تھے. میں نے خود ان کو محرم میں دیکھا، وہ جلوسوں میں شریک ہوتے تھے. وہ مجال کسی کا انتقال ہو گیا، سوئم کی مجلس میں آ گئے، وہ رشتے ناتوں کو نبھاتے تھے. لیکن یہ کہ مذہب کے آدمی اس روایتی طریقے سے نہیں تھے. دانشوروں کا جو اسلام ہے یا مذہب ہے وہ بالکل الگ وہ رکھتا ہے. جی مرثیہ تو نہیں لکھا لیکن شعر ضرور ہیں. اور یہ کہ وہ یہاں کیونکہ میرے ساتھ گئے ہیں شام غریبہ کی مجلس میں یا حسینیہ سجادیہ میں جو ہوتی تھی اس میں مطلب وہ یہاں آ جاتے تھے ہمارے گھر، پھر ہم یہاں سے وہاں جاتے تھے. اور ظاہر سادات امروہہ کا جلوس ہوتا ہے 8 محرم کو، اس میں بھی وہ باقاعدگی سے شرکت کرتے تھے. حالانکہ ان کے والدین، ان کا گھرانہ تو بڑا مذہبی تھا اور یہ بھی مذہبی ہونے چاہیے تھے اور ممکن ہوں بھی، لیکن شاعری میں مجھے کہیں کہیں مذہب سے، مذہبی روایات سے بغاوت نظر آتی ہے. یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ یوں جو تکتا ہے آسمان کو تو، کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ جون ہم سب کی دسترس میں ہیں، وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے؟ جون ہم سب کی دسترس میں ہیں، وہ بھلا کس کی دسترس میں ہے؟ جون ایلیا پاکستان سے زیادہ ہندوستان میں مقبول ہیں، جہاں ان کی کتابوں اور شاعری کا ہندی زبان میں ترجمہ کیا جا رہا ہے. بھائی جون کے انتقال کو 20 سال تو تقریباً ہونے کو آ رہے ہیں اور ہر آنے والا دن وہ میرے خیال میں اپنی زندگی میں کم اور مرنے کے بعد زیادہ شہرت ان کی ہے. اور صرف پاکستان نہیں، جہاں اردو بولی جاتی ہے ہندوستان میں تو شاید پاکستان سے بھی زیادہ ہے. ان کے وہاں ہندی میں مجموعے چھپتے ہیں. تو وہ جو امتحان ہے ان کا جو وقت کے ساتھ ساتھ آگے یا پیچھے جانے کا، اس میں تو وہ قطعی طور سے کامیاب ہو رہے ہیں. ہر آنے والا دن جو ہے ان کی مقبولیت میں اضافہ کر رہا ہے. جون ایلیا بہت زیادہ مینوشی کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ زیادہ تر مدہوش رہا کرتے تھے. چنانچہ ان کی اس بے خودی کا بھرپور فائدہ اٹھایا گیا اور ان کی زندگی میں اور مرنے کے بعد بھی ان کا بہت سا کلام چوری ہوا. جون ایلیا کا چوری شدہ کلام چور شاعر اپنے نام سے پیش کر کے جون جیسا شاعر ہونے کے دعوے کرتے پھرتے ہیں. ہاں کچھ کلام چوری تو ہوا ان کا تھوڑا بہت. تو ان کی کتاب جو تھی وہ تجرید، بڑی اہم ترین کتاب، اس کا ترجمہ کوئی کر نہیں سکتا تھا. انہوں نے اس کا ترجمہ کتاب میں نے خود دیکھی تھی، ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی ان کی، وہ چوری ہوئی. اور اس کے علاوہ کچھ کلام چھوا ہے، کچھ ہوا ہے، مجھے ابھی یاد نہیں پڑتا کوئی زیادہ، مگر ہوا ہے کچھ چیزیں لے گئے لوگ. یہ بات تو چھپتی نہیں ہے. شہر کراچی 2.5-3 کروڑ نفوس کا شہر ہے، لیکن ادبی لوگوں تک جو باتیں پہنچتی ہیں وہ آگ ہوتی ہے تو دھواں ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اصل میں کسی کا کپڑا کوئی پہن لے تو اٹنگا جیسا نظر آتا ہے. وہ اٹنگا پن جو ہے وہ جو بھی اس کو اپنے اوپر طاری کرے گا، ملمہ کاری کرے گا، وہ تھوڑے دن میں ظاہر ہو جائے گا. مرنے کے بعد جون ایلیا کی مقبولیت میں غیر معمولی اضافہ ہوا. جون ایلیا واحد شاعر ہیں کہ جن کی زندگی میں ان کا ایک مجموعہ شائع ہوا، لیکن مرنے کے بعد ان کے متعدد مجموعہ کلام کی اشاعت کی گئی. کہ وہ شاید واحد شاعر ہوں گے ہمارے ہاں کے جن کی زندگی میں ایک مجموعہ چھپا، اور اس کی جو پہلی لائن ہی ہے وہ انہوں نے یہ لکھی ہے
کہ یہ مجموعہ میرا 32 سال تاخیر سے آ رہا ہے. تو زندگی میں تو ایک چھپا اور اس کے بعد جو باقی 5-6 جو ہیں وہ ان کے انتقال کے بعد چھپے. جان ایلیا نے مرنے سے 1 ہفتے قبل یہ شعر کہا، جس سے اشارہ ملتا ہے کہ وہ قدرت کی طرف سے آگاہی کے مرحلے میں داخل ہو چکے. جی بہت چاہتا ہے رونے کو، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو. یہ مرنے سے 1 ہفتے پہلے انہوں نے کہا تھا کہ جی بہت چاہتا ہے رونے کو، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو. داستان ختم ہونے والی ہے، داستان ختم ہونے والی ہے، میری آخری محبت ہو. جان ایلیا کی زندگی میں اور ان کے انتقال کے بعد ان کے جو مجموعہ کلام شائع ہوئے ان میں شاید، یعنی، لیکن، گمان اور گویا وغیرہ شامل ہیں. جان ایلیا کی شاعری پڑھنے اور جاننے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جان ایلیا کے انتقال کے بعد شاعری کا ایک اہم ترین باب بند ہو گیا. ایک قوم کی ایک امانت تھی، ایک بہترین ایک چیز تھی، ایک تاریخ تھی، ایک دماغ تھا، ایک ذہن تھا جو نہ رہا. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں. کتنے دلکش ہو تم، کتنا دلجو ہوں میں. کیا ستم ہے کہ ہم لوگ مر جائیں گے.